الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم اجعلنا منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، 2 جمعے کے ناغے کے بعد دوبارہ سے حاضری ہے، اور جو موضوع چل رہا تھا یعنی نماز سے متعلق بنیادی مسائل اور احکام، جہاں تک اس کی فضیلت اور اہمیت کا تعلق ہے وہ تو واضح کی جا چکی، اور الحمدللہ کہ جو حضرات مسجد میں حاضر ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس اہمیت کا بیان کرنا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے زیادہ اہم مسئلہ ہمارے لیے عملی لحاظ سے وہ ہے اس کے مسائل، نماز میں جو کوتاہیاں اور نقائص پائے جاتے ہیں، شعوری یا غیر شعوری، تو ان کی طرف توجہ کر کے ان کو دور کیا جائے اور نماز کو بہتر بنایا جائے، بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے کہ جیسی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مبارک میں جس کی ہدایت کی ہے، جس کا نمونہ کامل بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جس طرح کی نماز سکھائی، تو جو اخلاص، جو توجہ، جو للہیت، ارتکاز توجہ انہیں نصیب تھا، تو اس کا عشر عشیر بھی اگر ہمیں عطا ہو جائے، نصیب ہو جائے، تو سمجھیے کہ ہماری تمام عبادات اور نمازیں جو ہیں وہ اعلیٰ درجے میں شرف قبولیت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے پیش نظر یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ جو آیات تلاوت کی گئی، دیکھیے اس کے اندر بھی قرآن حکیم کی بالکل ابتدائی آیات ہیں، یہی پیغام دیا گیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے خدا ترس اور تلاش حق کی سچی جستجو میں لگے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا وہ یہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور راہ حق کے متلاشی ہیں، ان کے لیے یہ سرتاسر ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کی جو نمایاں صفات ہیں، یہ متقین لوگ اور جو قرآن حکیم کی ہدایت سے بہرہور ہونے والے ہیں، ان کی سب سے اولین صفت یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان غیبی حقائق اور ان تمام غیبی خبروں پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ جن کی خبر دی ہے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں۔ غیبی حقائق میں سب سے اہم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اس قدر مخفی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مخفی نہیں،
لیکن اپنی صفات کمال اور اپنی قدرت کے کمالات اور اپنی صناعی کے ذریعے وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظاہر بھی نہیں۔ اسی لیے دیکھیے سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پرجلال تعارف پیش کیا گیا ہے ابتدا میں، اس میں یہی الفاظ ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے پہلا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، هو الآخر، اور وہی سب سے آخر میں رہنے والا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، اور وہی سب سے بڑھ کر ظاہر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظاہر نہیں، اور وہی سب سے بڑھ کر مخفی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مخفی نہیں۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ غیبی حقائق اور غیب پر جو ایمان کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی سب سے اہم ترین معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا، اور اس کے بعد پھر جتنی بھی خبریں اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائیں وہ سب اسی زمرے میں داخل ہیں۔ اسی لیے ایمان کی جو تعریف علماء نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان در حقیقت نام ہے ان تمام خبروں کی تصدیق کرنے کا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے۔ اگر آپ اس تعریف کا تجزیہ کریں تو قرآن حکیم بھی اس میں داخل ہے، پورا قرآن حکیم، تمام احادیث اور وہ تمام اطلاعات اور وہ تمام خبریں کہ جو ہمیں اللہ کے نبی نے عطا فرمائیں، حشر سے متعلق، بعث بعد الموت سے متعلق، جنت اور دوزخ سے متعلق۔ تو اس لیے پہلی شرط تو یہ لگائی گئی کہ وہ لوگ کہ جو غیب پر یقین رکھنے والے ہیں، ان حقائق پر جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن اتنے حتمی ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جن پر یقین رکھنا آنکھ سے دیکھی جانے والی چیزوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہم ہے۔ اور دوسری صفت جو بیان کی وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرنے والے۔ تو باطن میں ایمان، غیبی حقائق پر یقین، اور ظاہر میں نماز۔ تو یہ میں ان آیات کو اسی لیے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے مسائل کو جاننا اور اس کو صحیح طور سے ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو جو چیز ہم نے سب سے پہلے اس نماز کے ذیل میں اپنے سامنے رکھی تھی وہ یہ کہ نماز میں جو دل نہیں لگتا ہے، خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں، یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، خشوع اور خضوع، توجہ الی اللہ یہ نصیب نہیں ہوتی، یہ ایک عام عارضہ ہے، یہ وہ شے ہے کہ جس سے خال ہی کوئی بچا ہوا ہوگا، ورنہ ہر شخص کا یہ معاملہ ہے کہ وہ نماز میں داخل جیسے ہی ہوتا ہے خیالات کی اس پر یلغار ہو جاتی ہے، اور غیر شعوری اور غیر اختیاری طور پر بھی وہ ملوث ہو جاتا ہے، اور اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یا یہ کہ یہ دھیان اس کو حاصل نہیں رہتا کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور اس سے عرض و مناجات کر رہا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب محرومی اور محجوبی والی کیفیات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ یہ جو نماز میں دھیان نصیب نہیں ہوتا اور خیالات پراگندہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تدابیر علماء نے بتلائی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ نماز میں دل کا نہ لگنا اصل میں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مجموعہ ہے محرکات اور وجوہات کا کہ جس کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ جس پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ دہراؤں گا نہیں، کہ جسم کا اور دل کا پاک ہونا، ظاہری نجاست سے بالکل پاک ہونا انسان کا، وضو اور غسل ٹھیک طریقے سے انجام دیا گیا ہو، طہارت ظاہری کا پورا اہتمام کیا گیا ہو، اور ایسے ہی طہارت باطنی یعنی دل بھی پاک ہو، بغض سے، حسد سے، دنیا کی محبت کی نجاست سے، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے ظاہری نجاستیں اور گندگیاں ہیں جن کو ہم نماز سے قبل دور کرتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وضو کرتے ہیں، ضرورت ہو تو غسل کرتے ہیں،
کپڑے ہم صاف ستھرے پہنتے ہیں، پاک صاف کے، ان پر کہیں کوئی گندگی نہ لگی ہو، جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ تو جب ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس ظاہری پاکیزگی کا، تو اسی کے ہم وزن اور اتنی ہی قباحت کی حامل وہ گندگیاں ہیں کہ جو نظر نہیں آتی، باطن میں ہوتی ہے۔ اندرونی طور پر انسان جن گندگیوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس کا نفس اور قلب جن نجاستوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ان سے بھی حتی الامکان تطہیر ضروری ہے۔ ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہوگی تبھی نماز میں دل لگے گا۔ تو باطنی پاکیزگی کیا ہے کہ دل جو ہے وہ حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک ہونا چاہیے، اور دنیا کی بیجا محبت، ایک تو ہے فطری اور طبعی جو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ مادہ پرست ہو جائے، دنیاوی مشاغل اور امور میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا یہی دنیا بن جائے، اس کا مبلغ علم، اس کی فکر سب سے بڑی جو ہے وہ یہی دنیا بن جائے، بس دنیا کی آسائشیں اور دنیا کمانا اور دنیا سنوارنا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے رسول نے دیکھی کیسی پیاری دعا سکھلائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ بڑے سنہرے الفاظ ہیں، سونے سے لکھے جانے کے قابل الفاظ ہیں، اور واقعتاً دل کی گہرائیوں سے اگر کوئی شخص اللہ سے یہ طلب کرے اور اس کے لیے کوشش کرے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس سے پاک فرما دیں گے۔ دعا کا مطلب یہ ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اس دنیا کو میرا سب سے بڑا فکر اور غم نہ بنانا کہ میرا سونا اور میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا چلنا، سب چیز اس دنیا کے گرد گھومنے لگے۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اس دنیا کو میرا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا فکر، سب سے بڑی اہمیت کی حامل شے نہ بنانا۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ہم کہتے ہیں فکر کو، ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے علم کی آخری رسائی اس دنیا کو نہ بنانا کہ ہم علوم حاصل کریں، فنون حاصل کریں، دین پڑھیں، دنیا کا علم پڑھیں، اور ہمارا مقصود اس سے صرف دنیا کمانا ہو، اس سے منع کیا گیا، اس سے پناہ مانگے گی۔ ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کا آخری درجہ اور آخری رسائی جو ہے وہ اس دنیا کو نہ بنانا۔ اور فرمایا کہ ولا غایت رغبتنا، اور ہماری تمام تر رغبتوں اور خواہشات کا محور و مرکز اس دنیا کو نہ بنانا۔ تو ہر اعتبار سے گویا کہ اس دنیا سے حتی الامکان مجتنب رہنے کی دعا کی گئی کہ جان بوجھ کر اپنے دل میں اس کو بٹھانا، اس کے لیے گھر کرنا، اتنا زیادہ دنیا سے دل لگانا کہ انسان آخرت سے بالکل غافل ہو جائے، جیسا کہ اکثر و بیشتر حال ہے ہمارا کہ آخرت کا معاملہ تو بس ایک عقیدے کی حیثیت سے، ایک کیا کہنا چاہیے کہ بس دماغ کے ایک گوشے کے اندر ایک بات ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، لیکن اس کا ہماری عملی زندگی سے، ہمارے رویے سے، ہماری سوچ اور ترجیحات سے کوئی تعلق نہیں۔ سارا کچھ اثر ہماری شخصیت اور ہمارے رویے پر ہے دنیا داری کا، دنیا کیسے کمانی ہے، کیسے اس کی آسائشیں حاصل کرنی ہے، 2 سے 4 اور 4 سے 8، اور اس کو کیسے ضرب دے کر جو ہے زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنی ہے، بس یہ فکر ہے۔ اصل ہماری بہتر اور بیشتر توانائیاں اسی میں صرف ہو رہی ہیں، اور آخرت کا معاملہ تو ہم نے رکھ چھوڑا ہے آخری عمر کے لیے، یا مؤخر کر دیا ہے کہ بس ٹھیک ہے فرصت ہوئی تو دیکھ لیں گے آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اصل فکر جو ہوتی وہ آخرت کی ہوتی، جو ہمارا اصلی وطن ہے، مرنے کے بعد ہمیں ایک لامتناہی زندگی جہاں گزارنی ہے، اس کے لیے ہمیں سامان جمع کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں آسائشیں تلاش کرنی ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے
اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو الغرض یہ کہ جب تک ہم اپنے دل کو ان چیزوں سے شعوری طور پر پاک نہیں کریں گے، اس وقت تک سمجھیے کہ نماز میں دل لگنا بڑا مشکل ہے۔ تو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اب ظاہری نجاست تو آسانی سے دور ہو جاتی ہے، آپ نہا لیے، غسل کر لیا، وضو کر لی، استنجا کر لیا، چلیے پاک ہو گئے۔ لیکن یہ جو باطنی نجاستیں ہیں یہ اتنی آسانی سے دور نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ پانی سے دھلنے والی چیز تو ہے نہیں۔ وہ جو دل کے اندر جو ہے مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، وہ جو حب جاہ، اپنی شہرت طلبی کا مادہ انسان میں پیدا ہو گیا ہے، غرور اور تکبر در آیا ہے، یا بغض اور حسد نے گھر کر لیا، تو یہ کیسے نکالیں؟ یہ تو نہ نظر آتے ہیں۔ تو اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، پہلے تو فکر لاحق ہونا کہ میں اپنے باطن کو، اپنے قلب کو ان گندگیوں سے پاک کروں، اور پھر کسی ماہر کے پاس جا کر اس کا علاج کرانا، جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر، جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہے، جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے دنیا پر، ایسے علماء ربانی اور حقانی ہمیشہ موجود رہیں گے، موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لا تزال طائفة من امتی قائمون علی الحق، لازماً میری امت میں ایک گروہ حق پر قائم موجود رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ روئے ارض پر ایک بھی جو ہے عالم حق، حقانی جو ہے موجود نہ ہو، سارے ہی بہروپیے ہوں، علماء سو ہوں، ایسا نہیں ہو۔ کم تو ہوں گے وہ، لیکن ناپید نہیں ہوں گے۔ تو اشارہ کیا گیا کہ اگر تمہارے اندر طلب صادق ہوگی اور حقیقت میں تم اپنی اصلاح کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان نفوس قدسیہ تک پہنچا دیں گے، ان کی اس موجودگی سے تمہیں فیض پہنچا دیں گے، بشرطے کہ تمہارے اندر اس کی فکر پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص کے جسم پہ نجاست لگی ہے اور اسے شعور ہی نہیں ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے کہ اس کو دور کیا جائے، تو کیسے دور ہوگی؟ سب سے پہلے تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کپڑے پر، جسم پر جو گندگی لگی ہے اس کو دھویا جائے۔ تو ایسے ہی جب تک ہمیں فکر لاحق نہیں ہوگی کہ ہمارے باطن اور ہمارے قلب میں جو نجاستیں ہیں، گندگیاں ہیں، ان کو ہمیں دور کرنا ہے، اس وقت تک وہ دور نہیں ہوں گی، اس وقت تک ان کے تدارک کا سامان پیدا نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات جو ہم مکمل کر چکے ہیں وہ یہی ہے کہ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کا پورا اہتمام کیا جائے، جس حد تک انسان کر سکتا ہے، جو اس کے بس میں ہے۔ اگر اس کا اہتمام کرے گا تو نماز میں دل کا لگنا آسان ہو جائے گا، توجہ نصیب ہو جائے گی۔ کیونکہ دیکھیے، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، ادا ہی نہیں ہوتی، تو اس کے فوائد اور برکات کیسے حاصل ہوں گے اور توجہ کیسے نصیب ہوگی؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ طہارت ظاہری اور باطنی کا اہتمام کر کے نماز کا آغاز کریں۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ جو نماز سے خارج ہے۔ ابھی میں ان چیزوں کی طرف نہیں آیا کہ جو نماز کے اندر ہیں، ابھی ان چیزوں کا بیان چل رہا ہے کہ جو نماز سے باہر ہیں، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ان میں ایک چیز ہو گئی، اور وہ ہے طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اور اسلامی طریقے سے جو طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا اس کو اختیار کرنا، اس کے مسائل سیکھنا۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ وضو درست کیسے کی جاتی ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، غسل جنابت یا غسل فرض جو ہوتا ہے اس کا طریقہ سیکھ لیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے غسل کے معنی صرف جسم پر پانی بہانا سمجھے ہیں تو یہ غلط ہے، اس سے غسل نہیں ہوتا۔ سارا جسم آپ بھگو لیں، 1 انچ جگہ خشک نہ رہے، لیکن اگر آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا اور کلی نہیں کی تو غسل نہیں ہوا۔ ایک شخص اگر کسی حوض کے اندر غوطہ لگائے، نہر میں، حوض میں، لیکن اس کی ناک اور منہ میں پانی داخل نہ ہو تو اس کا غسل نہیں ہوا۔ شریعت کے لحاظ سے وہ ناپاک ہی ہے، اگر وہ ناپاکی کی حالت میں تھا۔
تو یہ تو بہرحال اشارتاً میں نے عرض کیا. ایسے ہی استنجے کے بارے میں نے کچھ اشارات کیے تھے کہ اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں. فقہ کی تمام کتابوں میں اس کی تفصیلات اردو میں موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں. فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں جو پاکی حاصل کر رہا ہوں آیا وہ مکمل ہے. تو اس کی طرف توجہ کیجیے، نمبر 1. دوسری چیز جو خارج نماز ہمیں ادا کرنی ہے وہ یہ کہ نماز کی طرف جب ہم جائیں، مسجد کی طرف جب ہم چلیں تو سکون اور وقار کے ساتھ چلیں. ذرا تھوڑا سا وقت لے کر گھر سے نکلیں. عین جماعت کھڑی ہونے کے وقت گھر سے نہ نکلیں. ظاہر بات ہے کہ اگر عین وقت پہ نکلیں گے تو پھر جلدی جلدی قدم اٹھائیں گے، بھاگ دوڑ کا معاملہ ہوگا. مسجد پہنچیں گے تو سانس پھولی ہوئی ہوگی. اور جب انسان سکون کی حالت میں نہیں ہوتا تو خیالات بھی اس کے پرسکون نہیں ہوتے، ذہن بھی پرسکون نہیں ہوتا، سانس چڑھی ہوئی ہے اور جسم جو ہے وہ حالت اعتدال پر نہیں ہے. تو ایسے میں پھر آپ کو نماز میں خشوع حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے گھر پر اطمینان سے وضو کریں. عادت اس کی بنائیں کہ گھر پہ وضو کریں. مسجد میں جا کے وضو کرنا مستقلاً اچھا نہیں، پسندیدہ نہیں ہے. حدیث میں جو فضیلت آئی ہے نمازی کے ہر قدم پر ایک نیکی معاف ہونے اور ایک درجہ بلند ہونے کی، وہ وضو کے ساتھ مشروط ہے. وضو کر کے گھر سے اگر انسان چلا ہے نماز کے لیے، اور مزید اس کے اندر بہتری آپ یوں پیدا کر سکتے ہیں کہ سنتیں گھر پہ پڑھ لیں تاکہ گھر بھی جو ہے اس میں بھی نماز کی برکت اور اللہ کے کلام کی عظمت جو ہے وہ موجود رہے، گھر بالکل ویران نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ جو نوافل اور سنن ہوتے تھے ان کو گھر پہ ادا کرتے تھے، مسجد میں صرف فرائض ادا کرتے تھے. یا امت کی تعلیم کے لیے کسی وقت آپ کوئی نفل نماز مسجد میں بھی پڑھ لیتے تھے تعلیم کے لیے. لیکن آپ کا عام معمول یہی تھا کہ جو نوافل ہیں جن کو ہم تطوع کہتے ہیں، ایک ہے فرائض اور ایک ہے تطوع. بس یہ دو اصطلاحات ہیں اصل میں. اس تطوع کی پھر آگے قسمیں ہیں، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، نفل ہے، مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وہ حصہ کہ جو تطوع سے متعلق ہوتا تھا وہ اکثر گھر ہی میں پڑھتے تھے. اگر پہلے پڑھنی ہے تو پڑھ کر آتے تھے، بعد میں پڑھنی ہے تو گھر جا کر پڑھتے تھے، اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے. تو سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ گھر پر اطمینان سے وضو کریں اور سنتیں پڑھ لیں. اگر سنتیں اس سے قبل ہیں وہ سنتیں پڑھ کے پھر آپ گھر سے چلیں اطمینان اور وقار کے ساتھ. اور ایسے وقت میں مسجد پہنچیں کہ جماعت میں ابھی کچھ وقت ہو، بالکل عین وقت پہ نہ پہنچیں. اس کا بڑا اثر ہوتا ہے نماز کے اندر دل لگانے سے. اگر آپ یہ عمل کریں تو آپ دیکھیں کتنا فرق پڑے گا اس نماز کے مقابلے میں کہ جو بھاگ دوڑ والی نماز، کہ ہم جلدی جلدی مسجد پہنچتے ہیں اور جناب الٹا سیدھا وضو کرتے ہیں اور بھاگ کے جو ہے امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع میں ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن اس کو معمول بنانا یہ نماز کی تقدس کے بھی منافی ہے اور اس کے اندر جو دل لگنے والی بات ہے اس سے بھی یہ چیز جو ہے مناسبت نہیں رکھتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ وقار اور اطمینان کے ساتھ مسجد کی طرف جائیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں تاکہ زیادہ قدم پڑھ سکیں. مسجد تک جانے میں جتنے قدم آپ کے اٹھیں گے ہر قدم پر اللہ کے رسول نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ بلند ہوگا. اس سے فائدہ اٹھائیں. تو جب آپ اس سکون اور اطمینان کے ساتھ مسجد پہنچیں گے اور اگر وقت ہے تو مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیجیے. یہ مسجد کے لیے تہنیت ہے، مسجد کی عظمت کے لیے یہ ایک مبارک طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتلایا کہ مسجد میں اگر آپ مسجد میں ایسے وقت میں پہنچے کہ کچھ وقت ہے نماز میں تو آپ بیٹھنے سے قبل 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں. اس کی بڑی فضیلت ہے اور وہ مسجد آپ کے حق میں پھر گواہی دے گی قیامت کے دن کہ یہ شخص میرے اندر آیا تھا، میرے اندر داخل ہوا تھا اور اس نے میرا حق ادا کیا کہ اس نے تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھے. تو اگر اس کا موقع ہے تو یہ کر لیجئے اور پھر اطمینان سے بیٹھ جائیے نماز کے انتظار میں، ذکر اذکار کیجئے
اللہ کے مبارک جو نام ہیں ان کا ورد کیجیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں خشوع پیدا کرنے میں بڑی ممد ہیں، بڑی مؤثر ہیں، بشرطے کہ ان کا تجربہ کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے. آپ دیکھیں جو نیک لوگ ہیں اہل اللہ، ان کی یہی پہچان ہے کہ وہ مسجد میں سب سے پہلے پہنچنے والے ہوتے ہیں اور مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، یا تو تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں. اور حدیث میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ انسان مسجد پہنچ کر جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ تمام تر وقت اس کا نماز ہی میں شمار ہوتا ہے. حالانکہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صرف انتظار کر رہا ہے، تو وہ انتظار چونکہ نماز کے لیے اس نے اپنے وقت کو فارغ کیا ہے، تو لہذا یہ وقت بھی نماز ہی میں شمار ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس میں کوئی بہت زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، صرف 5 منٹ پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں جماعت سے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی وقت میں کمی نہیں آ جائے گی. یہ صرف شیطان کا اصل میں ایک حربہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہر چیز میں تو اطمینان دلاتا ہے، لیکن نماز کے معاملے میں جو ہے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ بہت دیر مسجد کے اندر گزارنا ٹھیک نہیں ہے. تو لہذا ہمیں جو ہے وہ لیٹ بھی کرتا ہے، مسجد پہنچنے سے روکتا ہے کہ ہم عین وقت مسجد داخل ہوں، اور نماز پڑھتے ہی جو ہے وہ پھر ہمارا دل جو ہے دنیا کی طرف مائل کرتا ہے کہ ہم جلد از جلد مسجد سے نکلیں. جبکہ اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے کہ مسجد کی طرف انسان جائے، اطمینان سے بیٹھے، کچھ وقت وہاں صرف کرے، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی دعا کرے اللہ سے. دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ. تو دل لگا کر جو ہے دعا کرے، اس میں کچھ وقت صرف کرے، ذکر و اذکار کرے. ایک حدیث میں یہ مضمون بھی آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہی غیبی خبروں میں سے ہے، حشر کی ان اہم خبروں میں سے کہ جو اللہ کے رسول نے دی ہیں. فرمایا کہ روز محشر 7 قسم کے افراد وہ ہوں گے کہ جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. وہ دن کے کسی کے لیے سائے کی کوئی جگہ نہ ہوگی اور مخلوق پریشان ہوگی دھوپ اور گرمی سے، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور انسان جو ہے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، غرق ہوگا، اور بڑا عجیب کرب کا اور تکلیف کا سما ہوگا. لیکن ایسے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ 7 قسم کے افراد وہ ہیں کہ جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، انہیں نہ گرمی لگے گی نہ انہیں پسینہ آئے گا. ان 7 گروہوں میں سے ایک گروہ کا میں اس کا ذکر کروں گا صرف جو اس سے متعلق ہے. فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ لوگ کہ جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، جو مسجد میں ایسے رہتے تھے جیسے مچھلی پانی میں، کہ اس کو قرار اور سکون ہی پانی میں آتا ہے. اگر آپ مچھلی کو پانی سے نکالے تو وہ تڑپنے لگتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ دیر باہر رکھے تو مر جاتی ہے. تو ایسے ہی وہ شخص کے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو مسجد میں جاتا ہے تو اس کا دل نکلنے کو نہیں چاہتا، وہ ان لمحات کو جو مسجد میں گزر رہے ہیں بہت غنیمت سمجھتا ہے بنسبت ان اوقات کے کہ جو مسجد کے باہر گزر رہے ہیں. رجل قلبہ معلق بالمساجد، یہ حضور کے فرمائے ہوئے مبارک الفاظ ہیں. وہ شخص کے جس کا دل معلق رہتا ہے مسجد میں. دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا، یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ کاروبار حیات بھی کرنا ہے، حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اپنے فرائض منصبی بھی ادا کرنے ہیں. اسلام کر کے دنیا اور رہبانیت کی تعلیم دینے نہیں آیا کہ آپ 24 گھنٹے مسجد میں ہی بیٹھے رہے، دنیا کو کوئی کام ہی نہ کرے. تو یہ نہیں فرمایا کہ جو ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، یہ فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ اگر مسجد سے باہر جاتا بھی ہے اپنے ضروریات سے تو اس کا دل مسجد میں پڑا رہتا ہے کہ کب دوبارہ سے حاضری کا موقع ملے، کب دوبارہ سے جو ہے اذان کی آواز آئے اور میں لپک کر جو ہے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جاؤں. تو کتنی بڑی بشارت ہے، سوچئے. تو ہمیں اپنا دل ذرا مسجد سے لگانے کی پریکٹس کرنی چاہیے. یہ جو ہمارا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور ہم بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری پریکٹس ہے مساجد کے ساتھ. تو سوچئے کہ کیا ہم اس بشارت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے؟
تو اس لیے مسجد کا احترام کریں. یہ وہ مبارک جگہیں ہیں کہ جہاں تجلیات اور انوارات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، انوار الہی نازل ہوتے ہیں، فرشتے اور نیک جنات جو ہیں یہاں پہ. تو اس اعتبار سے دل لگانے کے لیے نماز میں یہ دوسرا نسخہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مسجد کی طرف اطمینان سے جائیں، ذرا وقت نکال کر جائیں، تحیۃ المسجد پڑھیں اور نماز کے بعد بھی ذکر اذکار کرتے رہیں. ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیر کر قبلہ رخ بیٹھا رہتا ہے نماز کی حیت میں، جتنی دیر وہ بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کرتے ہیں کہ جو اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ اٹھ کر چل دیتا ہے اور قبلے کی طرف سے رخ موڑ لیتا ہے تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور اس میں کیا جاتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر ہم قبلہ رخ بیٹھے ہی رہیں، کچھ ذکر اذکار کر لیں. الغرض یہ کہ متعدد ایسی احادیث ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات میں یہی بات نظر آتی ہے کہ مسجد میں انسان کو وقت لگانا چاہیے اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں ہیں، مبارک جگہ ہیں، یہ غنیمت لمحات ہیں، تو ہمیں یہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے. اب اس کے بعد اور دوسرے محرکات ہیں، کچھ نماز کے اندر چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر اپنے وقت پر ترتیب کے ساتھ سامنے آئے گا. اب رمضان کی بھی آمد ہے، کچھ استقبال رمضان سے متعلق باتیں بھی عرض کرنی ہیں اگلے جمعے، اس سے اگلے جمعے کو. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، رمضان میں بھی جاری رہے، درمیان میں اگر کوئی موضوع ایسا آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے. اب آخری 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک بڑے محترم دوست ہیں، انہوں نے توجہ دلائی اور واقعتاً وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے. وہ یہ کہ دیکھیے ہم اس وقت جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں اس میں ظلم اور ناانصافی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی، ہر شخص پریشان ہے. اب اس سے بڑی اور کیا بدنصیبی ہوگی کہ جو انصاف فراہم کرنے والے تھے وہ انصاف کی بھیک مانگ رہے، وہ بیچارے انصاف کو ترس رہے. اس سے بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ ظلم اور یہ ناانصافی جو ہے ہمیں اس پر صرف ایک خاموش تماشائی کی حیثیت میں نہیں رہنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان اور ہماری غیرت ایمانی کے بھی منافی ہے. خاص طور سے جو محب وطن پاکستانی اپنے دین اور ایمان کی وجہ سے معتوب کیے جا رہے ہیں، دیار غیر میں ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں جہاں تک بھی آپ آواز پہنچا سکتے ہیں. مثلا ان میں سے جو نمایاں ترین آج کل آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے کہ ایک خاتون ہیں جو بہت قابل ہے، جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، ڈاکٹر عافیہ، ان کو جو ہے کس طریقے سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بے بنیاد الزامات لگا کر ان کو جو ہے انتہائی اذیت سے گزارا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں سیف اللہ پراچا صاحب، جو آپ کے اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے نیک اور خدا ترس انسان. وہ آج امریکہ کی جیل میں جو ہے وہ صعوبتیں کاٹ رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان میں چلتے پھرتے تھے، جن کے کردار سے اور جن کے اخلاق سے ہم سب متعارف تھے، جن کی خدمات اور جن کی اسلام کے ساتھ وابستگی اور حب الوطنی ہر شک و شبے سے بالا تر تھی. لیکن آج ان کو جو ہے بلا کسی جرم کے جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ہم سب کی غیرت ایمانی کے لیے ایک چیلنج ہے. دیکھیے ظلم کے اوپر خاموش رہنا بھی ظلم ہے. لہذا جس سطح پر اور جس نہج سے آپ پرامن طریقے سے، آئینی طریقے سے اور مہذبانہ طریقے سے اس فرض کیجئے خدا نخواستہ آپ کے گھر کا اگر کوئی کسی فرد کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا، اللہ نہ کرے کہ اس کو جناب بغیر کسی الزام کے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا اور نہ اس کی کوئی سنوائی ہے، تو کیا ہم ایسے خاموش بیٹھے رہتے؟ تو یہ درد محسوس کرے اپنے ہم وطنوں کا، ان محب وطن لوگوں کا کہ جو اسلام کے لیے مصیبتیں جھیل رہے ہیں صرف اپنے پاکیزہ نظریات کی وجہ سے. اب یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے بڑی اہم خدمات انجام دی ہیں، بہت اچھی یعنی تعلیم حاصل کی ہے. وہاں اسلامک سینٹر میں خواتین کو دین کی طرف مائل کر خود انہوں نے حجاب شروع کیا اور یہی ان کا سب سے بڑا جرم بن گیا. اور ان کے خلاف جو ہے بے بنیاد الزامات لگا کر، اور شرم کی بات یہ ہے کہ اس صنف نازک کے خلاف ایسے ظلم توڑے جا رہے ہیں اور یہاں سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی.
تو یہ ایک توجہ دلانے والی بات ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ عذاب جو اس ظلم اور ناانصافی پر آئے پھر ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیں. جب بہت زیادہ ظلم اور ناانصافی بڑھتی ہے اور اس کے خلاف کوئی تدارک اور آواز نہیں اٹھائی جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے کہ ایسے بے غیرتوں اور ایسے بے حمیت لوگوں کو پھر اب جینے کا حق نہیں. پھر جب وہ عذاب آتا ہے تو وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا. تو اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اور ہمارے ارد گرد جو مظلوم لوگ ہیں جن کی داد رسی کے لیے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، مختلف کارنر سے آوازیں اٹھا رہے ہیں، ان آوازوں میں اپنی آواز بھی شامل کیجیے. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور ہمیں ان کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی اپنی سطح پر توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد